السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 18 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 22 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مسلمان ہو یہاں نہیں رہ سکتے کہہ کر گھر اور گاڑی کو جلا دیا۔ مدھیہ پردیش کے کھنڈوا کے کوڑیا ہنومان مندر کے قریب رہنے والے ایک مسلم پریوار پر پہلے یہ کہتے ہوئے حملہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو اب یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بعد ازاں مسلم پریوار کے گھر اور آٹو رکشا کو آگ لگا دی گئی۔ متاثرہ خاندان پریوار کا کہنا ہے کہ وہ برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں، لیکن دیپک عرف بنٹی اپادھیائے، بنٹی ماما اور اسی علاقے کے دیگر 4 شرپسندوں نے ان کے پریوار کے ایک بزرگ کے ساتھ مار پیٹ کی، جنہیں اسپتال میں بھرتی کرنا پڑا۔ واقعے کے بعد اہل خانہ بھی 2 دن کے لیے دوسری جگہ رہنے پر مجبور ہو گئے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ملزمان نے پہلے سلیم بیگ کا آٹو رکشا جلایا اور پھر شوکت علی کے گھر میں گھس کر گھر کو آگ لگا دی۔ متاثرہ پریوار کا کہنا ہے کہ ملزم انہیں کہتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کی شکایت پولیس سے کی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم دیپک عرف بنٹی اپادھیائے ہنومان مندر کا رہنے والا ہے، جو ایک بدنام زمانہ مجرم ہے۔ اس نے سلیم بیگ کا آٹو رکشا جلا دیا اور شوکت علی کے گھر میں گھس کر آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق دیپک عرف بنٹی اپادھیائے کے خلاف 25 سے زیادہ کیس درج ہیں۔ اس پر ضلع مجسٹریٹ کی کارروائی بھی کی جا چکی ہے۔ اب نئے مقدمات درج کر کے بڑے پیمانے پر کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال ملزمان فرار ہیں۔ کلب ہاؤس چیٹ کیس میں لکھنؤ کے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھ تاچھ جاری، ہریانہ سے 3 ملزمان گرفتار۔ سلی ڈیل اور بلی بائی ایپ کے بعد کلب ہاؤس نامی ایپ پر خواتین کے خلاف توہین آمیز تبصرے کیے گئے ہیں۔ دہلی اور ممبئی پولیس اس معاملے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ ممبئی پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ آج تک کی رپورٹ کے مطابق جب پولیس نے اس معاملے میں تکنیکی سراغ حاصل کیے تو کلب ہاؤس کے بنانے والے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئیں۔ اس کے بعد پولیس نے لکھنؤ کے طالب علم سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ دہلی پولیس کے مطابق ایک ٹیم لکھنؤ بھیجی گئی تھی، جہاں بسم اللہ نام سے آئی ڈی جلانے والے راہل کپور نامی شخص کو ٹریک کیا گیا۔ پولیس کی پوچھ تاچھ میں اس نے اعتراف کیا کہ سلیوس نامی صارف کے کہنے پر اس نے کلب ہاؤس میں آڈیو چیٹ روم بنایا اور کنٹرول اسے سونپ دیا۔ پولیس نے راہل کا موبائل فون ضبط کر لیا ہے اور وہ شام تک دہلی میں تفتیش میں شامل ہو رہا ہے۔ اس سے قبل ممبئی کی ایک خاتون کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ممبئی سائبر کرائم پولیس نے اس معاملے میں 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ممبئی پولیس کے مطابق تکنیکی تجزیے کے ذریعے 3 ملزمان کی شناخت کی گئی، جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک ملزم آکاش کو کرنال سے گرفتار کیا گیا ہے، جس کی عمر 19 سال ہے۔ 2 دیگر ملزمان کو فرید آباد سے گرفتار کیا گیا۔ ان میں 21 سالہ جیشنو ککڑ BCom کا طالب علم ہے، جبکہ 22 سالہ یش پراشر قانون کا طالب علم ہے۔ پولیس کے مطابق اس معاملے کا ملزم آکاش ماڈریٹر تھا، جبکہ دیگر شرکاء بھی تھے۔ خواتین سمیت بہت سے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ بہت سے لوگوں کو صرف سنا جا سکتا ہے۔ پولیس نے تمام ملزمان کا ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کر لیا ہے اور تینوں ملزمان کو ممبئی لایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کو ہندو فوبیا کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو ابراہیمی مذاہب کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے ساتھ روا رکھی جانے والی منافرت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ دیگر مذاہب کو بھی منافرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا دیگر مذاہب کے ساتھ روا رکھی جانے والی منافرت، بالخصوص ہندو، بودھ اور سکھ فوبیا کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے سفیر TS تریمورتی نے نئی دہلی میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض مذہبی فوبیا کو اجاگر کرنا حالیہ برسوں میں ایک اہم رجحان بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ نے حالیہ برسوں میں اسلامو فوبیا، مسیحی فوبیا اور سامیت دشمنی کے رویوں کے حوالے سے خاصا کام کیا ہے۔ یہ تینوں ابراہیمی مذاہب ہیں۔ ان کا ذکر انسداد دہشت گردی کے حوالے سے عالمی لائحہ عمل میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کے دیگر بڑے مذاہب کے خلاف بھی نیا فوبیا بڑھ رہا ہے اور دنیا کو انہیں بھی پوری طرح تسلیم کرنے کی ضرورت
ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے سفیر تریمورتی نے تاہم ہندو، بودھ اور سکھ فوبیا کی کوئی مثال نہیں دی۔ تریمورتی نے کہا کہ ہندوتو تنظیموں کی مبینہ دھمکیوں کو میڈیا میں بڑا چڑھا کر پیش کرنا گمراہ کن اور نادرست ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ ہندوؤں میں مذہبی لحاظ سے محترم سمجھے جانے والے مہا منڈلیشوروں نے دھرم سنسد منعقد کر کے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف نسل کشی پر ابھارنے کی کوشش کی اور 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے کی اپیل کی تھی۔ بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد جیسی RSS کی ذیلی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف مسلسل مہم چلاتی رہتی ہیں۔ سماجوادی میں جا کر سنگھی سیکولر ہو گئے اور بی ٹیم ہم کو کہتے ہیں۔ اتر پردیش میں آئندہ اسمبلی انتخابات کو لے کر سیاست تیز ہوتی جا رہی ہے۔ پارٹیوں نے امیدواروں کا اعلان تیز کر دیا ہے، ساتھ ہی کچھ لیڈر بھی اپنا رخ بدل رہے ہیں۔ حال ہی میں OBC لیڈر سوامی پرساد موریہ نے BJP چھوڑ کر سماجوادی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے علاوہ کئی MLA اور کارکن BJP چھوڑ کر SP میں شامل ہو گئے ہیں۔ SP کے سینئر لیڈروں کا ماننا ہے کہ اب بھی کئی BJP MLA SP میں شامل ہونے والے ہیں۔ UP میں دل بدل چل رہی سیاست کے درمیان حیدرآباد کے MP اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے سماجوادی پارٹی پر نشانہ سادھا ہے۔ انہوں نے BJP لیڈروں کے سماجوادی میں شامل ہونے پر ٹویٹ کیا اور لکھا کہ SP ایک واشنگ مشین ہے جس میں سنگھی سیکولر بن جاتے ہیں۔ آجہانی کلیان سنگھ، ہندو یوا واہنی کے سنیل، سوامی پرساد اور اب یہ امید کی جاتی ہے کہ مسلم SP لیڈران ان کی گلپوشی کریں گے اور ان کے سماجی انصاف کے لیے اپنی جوانی قربان کریں گے۔ باقی بی ٹیم کا ٹیک تو صرف ہم پر لگے گا۔ دوسری فہرست میں مایاوتی نے مسلمانوں پر کھیلا بڑا داؤ۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے ان سیٹوں پر امیدوار کھڑے کر دیے ہیں جہاں اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2022 کے دوسرے مرحلے کے تحت انتخابات ہونے والے ہیں۔ کل 55 سیٹوں میں سے 51 سیٹوں پر امیدوار مایاوتی نے میدان میں اتارے ہیں۔ مایاوتی نے جن 51 سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان کیا ہے ان میں سے 23 مسلم ہیں۔ BSP نے سہارنپور کی بھیٹ سیٹ سے رئیس ملک، نکوڑ سے ساحل خان اور گنگو سے نعمان مسعود کو ٹکٹ دیا ہے۔ وہیں بجنور کے نجیب آباد سے شاہنواز عالم، بڈھا پور سے محمد غازی، دھامپور سے کمال احمد، چاندپور سے شکیل ہاشمی اور نورپور سے حاجی ضیاء الدین انصاری پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ تازہ ترین اعلان کردہ اس فہرست میں 51 سیٹوں میں سے 23 مسلم امیدوار ہیں، یعنی 45% سے زیادہ۔ آپ کو بتا دیں کہ جب مایاوتی نے پہلی فہرست جاری کی تھی تو انہوں نے 53 میں سے 14 سیٹوں پر مسلم امیدوار کھڑے کیے تھے اور اب دوسری فہرست میں اس سے بھی زیادہ مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ کچھ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مایاوتی نے مسلمانوں کے ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے مسلم امیدواروں کے نام پر یہ داؤ کھیلا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے YouTube ویڈیو کے تبصرے کے خانے میں ارسال کر سکتے ہیں۔ UP میں ابھی نہیں کھلیں گے اسکول کالج، 30 جنوری تک بند رکھنے کا حکم۔ اتر پردیش میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے ہوئے معاملات کے درمیان تمام تعلیمی اداروں کی چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ UP میں اب تمام اسکول اور کالج 30 جنوری تک بند رکھنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ریاست میں جنوری کے پہلے ہفتے میں کورونا انفیکشن کی بڑھتی ہوئی رفتار کے پیش نظر اسکولوں اور کالجوں کو 16 جنوری تک بند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور تعلیمی اداروں کی بندش کی مدت میں 23 جنوری تک توسیع کر دی گئی۔ اب ایک بار پھر کورونا انفیکشن کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد 30 جنوری تک اسکول اور کالج بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم تعلیمی اداروں کو آن لائن کلاسز جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی ہدایات ریاست کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں اور کالجوں پر لاگو ہوں گی۔ واضح رہے کہ اتر پردیش میں کورونا وائرس کی وبا کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کے درمیان لکھنؤ یونیورسٹی نے پہلے ہی 15 سے 31 جنوری تک ہونے والے تمام سیمسٹر امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ طلبہ فی الحال اپنے امتحانات کی نئی تاریخوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی UP بورڈ کے 10ویں اور 12ویں کے امتحانات بھی ریاستی اسمبلی انتخابات کے بعد شروع ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔